ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورۃ القاریہ پڑھیں گے۔ قاریہ، تو قاریہ کے معنی کیا ہیں؟ قاریہ کھٹکھٹانے جو ہے جی کھٹکھٹانے والی، عربی میں جو ہے قرأ یقرأ بولتے ہیں، کھٹکھٹانا، قرأ عین سے، قرأ یقرأ، اگر حمزہ سے آیا تو قرأ یقرأ پڑھنا، اگر قرأ یقرأ یہ اگر عین سے آ رہا ہے تو کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، تو اس کھٹکھٹانے کو بولتے ہیں قرأ یقرأ۔ تو اسی سے القاریہ کھٹکھٹانے والی، ٹھیک ہے، کھٹکھٹانے والی، یعنی کھٹکھٹانے والی ہے، کس کی صفت ہے یہ؟ کون ہے کھٹکھٹانے والی؟ قیامت، قیامت جب آتی ہے تو کھٹکھٹانے والی کچھ آثار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ علامتیں رہتے ہیں قیامت کی، ٹھیک ہے، تو قیامت آنے سے پہلے وہ علامتیں کھٹکھٹا کر جو ہے قیامت آتی ہے، ٹھیک ہے، کھٹکھٹانے والی، اس کو یہ جو ہے قیامت کی صفت ہے یہ، ٹھیک ہے، کھٹکھٹانے والی سے مراد یہاں قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ پڑھیں گے القاریہ، القاریہ، جی القاریہ مانے کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ پہلے جو ہے القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے ایکٹیو کرنے کے لیے جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ سننے کے لیے آپ ایکٹیو ہو جانا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے کوشچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، سوال کر کے جو ہے آپ کو ایکٹیو کر رہا ہے۔ تو پہلے اللہ نے کہا القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کون سی چیز ہے کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون استاد الناس کالفراش المبثوث، ہاں بولیے۔ استاد جی آپ نے بولا تھا کہ اللہ یہ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، آپ جو ہے سننے کے لیے، یہ کیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہا ہے آگے، اس کو غور سے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے سے یہ کیا سوال کر رہے ہیں بول کر فوری ایکٹیو ہوتے نا، ہمیں سننے کے لیے آگے بڑھتے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایکٹیو کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے؟ جی استاد۔ جی، تو تین بار سوال کیا اللہ تعالیٰ، القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس، یوم یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم جس دن یکون الناس لوگ ہو جائیں گے، کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، جیسے پروانہ جو ہوتا ہے نا آگ کے اطراف گھومتے رہتا ہے، وہ جو بکھر جاتا ہے، اس کو جو ہے
کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب روشنی رہتی ہے تو روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کیا ہے گھوم گھوم کے ایسے ہی یہ آگ کی طرف بڑھتا ہے، آگ میں جا کے پڑ جاتا ہے، پھیلتے ہوئے ایسے آگ کی طرف جا کے پڑ جاتا ہے، یعنی پھیل جاتا ہے. جیسے آگ جلتی ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے تشبیہ دے رہا ہے کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، جیسے پروانے بکھر جاتے ہیں، جیسے آگ جلتی ہے تو پروانے بکھر جاتے ہیں، تو اسی طرح لوگ جو ہے قیامت کے دن پریشانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو پریشانی ہوگی، جو ان کو ڈر ہوگا، ڈر خوف اور پریشانی کی وجہ سے پھیل جائیں گے. لوگ ادھر ادھر جو ہے گھومتے رہیں گے، ادھر ادھر پھیل جائیں گے. ٹھیک ہے. یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، جس طرح پروانے بکھر جاتے ہیں اسی طرح لوگ ہو جائیں گے اس دن. وَتَكُونُ استاد الْجِبَالُ ہاں جی بولیے. استاد جی یہ آیت میں نہیں سمجھا. یعنی قیامت کے دن لوگ جو ہے بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. جو پریشانی ہوگی، پریشانی کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، یعنی ان کا کیا انجام ہوگا یہ سوچ کر جو ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس دن لوگوں کی صفت بتا رہے ہیں، جو انسان ہوں گے، انسان جو ہے پریشانی کی جو حالت ہوگی انسانوں کے اوپر، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے انسان جو ہے ایک جگہ نہیں رہیں گے، بلکہ پورے بکھر جائیں گے، ادھر ادھر جو ہے بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. جس دن لوگ جو ہے پروانوں کے مانند بکھرے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند ہوں گے. ٹھیک ہے. جی استاد. جی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کے مانند. اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کی مانند. جب روئی کو جو ہے دھنتے ہیں، ٹھیک ہے، روئی کو جب پیٹتے ہیں نا، پیٹنے سے، روئی کو جب پیٹتے ہیں تو اس میں سے کیا ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، نرم ہو کے اڑنے لگتی ہے. تو اس طرح سے دھنی ہوئی روئی کے مانند اتنے ہلکے ہو جائیں گے پہاڑ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کے مانند، اون کے مانند یعنی روئی کے مانند، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے پہاڑ. ہلکے ہو کر جو ہے ہوا میں جو ہے ایسے اڑتے رہیں گے. اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ شخص، فَأَمَّا رہا وہ شخص، مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا پلڑا بھاری ہوگا. رہا وہ شخص جس کا ترازو کا پلڑا، ٹھیک ہے، نام اعمال تولے جائیں گے نا اس دن، جو ہے نام اعمال جو بھی عمل کیے ہوں گے ہمیں، نیک عمل، برے عمل، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس دن نام اعمال بھاری ہو جائیں گے، یعنی عمل جو نیک عمل کیا ہے تو نیک عمل کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا. نیک عمل کا ترازو جب بھاری ہو جائے، جس کا نیک عمل کا ترازو بھاری ہو جائے گا تو وہ شخص، یعنی اس نیک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس کا پلڑا جو ہے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اپنی خوشی کی زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں ہوگا. جس طرح وہ دنیا میں پسند کرتا تھا کہ اس طرح سے رہے، اس طرح خوشی خوشی اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ شخص جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، یعنی نام اعمال جو ہے اس کے ہلکے ہو جائیں گے. بہت کم نیک اعمال کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا نیک اعمال کا پلڑا جو ہے کم ہلکا ہو جائے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. فَأُمُّهُ، اس کا ٹھکانہ، ہاویہ، ہاویہ ہوگا اس کا ٹھکانہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حاویہ، حامیہ، تو یہ حاویہ جو ہے نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی یہ جہنم ہے. جہنم کو حاویہ کہا گیا ہے، دہکتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، تو یہ بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ حاویہ جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ حاویہ دہکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ القاریہ ہے. ٹھیک ہے، کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت. قیامت کے بارے میں مختصر باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں. پہلے تو اللہ نے بتایا کہ یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، بول کر اللہ تعالیٰ سوال کیا شروع میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس دن جو ہے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. لوگ جو ہے، انسان جو ہے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی. تو جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. اور جس کے نام اعمال ہلکے ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں ہوگا، حاویہ میں ہوگا، یعنی دہکتی ہوئی آگ جہنم میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مختصر کچھ ایک دو تین باتیں جو ہے قیامت کے بارے میں اللہ نے سورۃ القاریہ میں بتایا ہے قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہ سورت سمجھ میں آئی؟ استاد جی جی مجھے سوال. ہاں جی، پوچھیے. استاد جی جو آپ نے چوتھی آیت میں بتایا تھا کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، تو آپ نے جی بتایا تھا کہ وہ اس کو آگ کی روشنی دکھائی نہیں دیتی ہے، تو وہ مطلب وہ آگ میں جا کے گر جاتے، تو استاد ان کو آگ محسوس نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، نہیں ہوتی. وہ جو ہے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا آگ یہ کہاں ہے کیا ہے، کچھ بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا. یعنی وہ جو ہے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا سامنے پروانوں کو. آگ کی طرف جو ہے وہ ایسے ہی بڑھتے جاتے ہیں نظر نہیں آنے کی وجہ سے. تو اسی جی طرح استاد. یہ لوگ بھی جو ہے جہنم کی کیا ہے، لوگ بھی جو ہے اسی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. جی، پروانے پتنگے. ٹھیک ہے، فراش بولتے ہیں پروانے کو، پتنگے کو. کل فراش المنفوش. تو اس طرح استاد جی کیا جو آپ نے بولا تھا وہ دھنی ہوئی کے مانند، وہ کیا ہے استاد؟ دھنی ہوئی روئی کے مانند. دھنی ہوئی روئی کے مانند. جب روئی کو دھنتے ہیں نا، یعنی روئی کو جب مارتے ہیں، اب تکیا وغیرہ جب بناتے ہیں، تکیا بیڈ وغیرہ، تو اس کو مارتے ہیں نا، مار مار کے روئی کو یہ دھنتے ہیں نا. تو جی اس استاد. کی طرح مار مار کے اس کو ہلکا کرتے ہیں. وہ جو روئی جم کر رہتی ہے اس کو مار مار کے ہلکا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روئی کو مار مار کے جو ہلکا کرتے ہیں نا، تو اس طرح یعنی ہلکی ہو جاتی ہے روئی مار مار کر. تو اس طرح جو ہے پہاڑ بھی جو ہے ہلکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی استاد. جی استاد جی اور جو آپ نے بتایا کہ اگر نام اعمال بھاری ہوگے تو مطلب وہ اچھے اعمال ہوگے نا، مطلب اگر ہاں اچھے اعمال وہ ہاں، میزان میں بھاری. بھاری ہو گئے تو. ہاں جی، نام عمل اگر یہ اچھے عمل زیادہ ہیں تو یہ پلڑا بھی جو ہے ترازی بھی جو ہے بھاری ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس استاد جی میں اگر زیادہ نام نہیں. جی استاد جی اگر نام اعمال ہلکے ہو گئے مطلب اچھے یعنی اعمال کم ٹھیک ہو ہے، گئے. اچھے عمل کم ہیں. جی استاد جی یہ میزان میں ہوگا نا؟ ہاں، میزان. جی، میزان، ترازو، میزان. ٹھیک ہے، جس میں تولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ صورت، سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ العصر. سورۃ العصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سورۃ التکاثر پڑھیں گے، سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ العصر. سورۃ التکاثر. التکاثر، تکاثر کے معنی کیا ہیں؟ غافل جی غافل نہیں نہیں، غافل نہیں. تکاثر کے معنی تقاصر ہے حاصل کرنے کی حرص. ہرس، ہرس، ہاں، زیادہ زیادہ چاہنے کی ہرس. ٹھیک ہے، ہاں. کثرت کی ہرس یعنی اور ہونا بول کر زیادہ حاصل کرنے کی ہرس. تکاثر بولتے ہیں یہ زیادہ حاصل کرنے کی ہرس. ٹھیک ہے، جتنا بھی مل جائے اور ہونا بول کر ہرس کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، التکاثر زیادہ حاصل کرنے کی ہرس کرنا. استاد جی ہرس کیا ہے؟ ہرس یعنی کتنا بھی دو لالچ ان کو جو ہے بس نہیں آتا. جی لالچ. ہاں، لالچ، ہرس، لالچ. جی جی سمجھ میں آیا ہرس کسے بولتے ہیں؟ جی جی انگلش میں اس کو گریڈ بولتے ہیں نا. جی جی گریٹ. ٹھیک ہے. تو زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، زیادہ پانے کی ہرس. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکی صورت ہے. بسم اللہ. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ 3 ہی منٹ ہیں. ٹھیک ہے، جی ابھی ہم انشاءاللہ حقوق اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے، آداب اور حقوق کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آداب اور حقوق میں ہم جو ہے نفس کے حقوق پڑھ رہے تھے، ہے نا. نفس کے حقوق، نفس یعنی اپنے نفس، اپنا نفس یعنی اپنے آپ کے حقوق. نفس کے حقوق یعنی اپنے آپ کے حقوق. تو نفس کے حقوق میں ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ استاد جی وہ توبہ تک. جی توبہ تک. توبہ شروع کیے تھے. استاد جی اپنے توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے آپ. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. تو توبہ، توبہ اس سے مراد کیا ہے یہ بتا رہا تھا ہمیں. توبہ کرنا یہ کیا ہے، کسے بولتے ہیں توبہ کرنا؟ ٹھیک ہے، توبہ کرنا یعنی کیا ہے؟ گناہوں سے دور رکھنا اپنے آپ کو. جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ شرمندگی کا اظہار کرنا اور جو ہے گناہوں سے باز آنا، گناہوں سے دور رہنے کا پورا ارادہ کر لینا، اسے توبہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گناہوں سے دور ہونا. صرف معافی مانگ لینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر لیے بول کر معافی مانگ لینا یہ کافی نہیں ہے. توبہ کے لیے کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑنا بھی ہے آپ. ٹھیک ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا ارادہ بھی کر لینا آپ. ٹھیک ہے، شرمندگی کا اظہار ہونا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بول کر اپنے اندر جو ہے شرمندگی لانا، اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے یہ جو ہے ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے،
اس کی توبہ کے شرائط وغیرہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اس میں نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیے توبہ کے بارے میں کیا بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والوں تم اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ نصوحا یعنی خالص توبہ کرو۔ نصوحا کسے بولتے ہیں؟ خالص، یعنی خالص توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ ایک طرف توبہ کر رہے ہیں دوسری طرف وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں آپ، ایسا نہیں، بلکہ خالص توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹ کے نہیں دیکھنا آپ، ٹھیک ہے، تو اس سے بولتے ہیں خالص توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ کیسی توبہ کرو؟ خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم خالص توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان قریب تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم خالص اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم خالص توبہ کریں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور ہمیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے ایمان والوں تم سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر اللہ سے توبہ کریں گے تو کیا ہے؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ میں بتایا آپ کو، اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے نا، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ استاد۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سب توبہ کرو گے تو کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں تم اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے، جو پہلے کے گناہ ہیں، جو بعد کے گناہ ہیں، ہر طرح کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 100 مرتبہ جو ہے توبہ کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے، ہم کتنا معافی مانگنا ہے، ہمیں کتنا جو ہے اللہ سے توبہ کرنا ہے، یہ جو ہے ہمیں بھی سوچنا ہے۔ استاد اس جی، کے بعد دیکھیں، ہاں بولیے۔ استاد جی دن میں 100 بار توبہ کرنا مطلب کیسے استاد؟ توبہ کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو استاد جی خالی اگر ہم استغفر اللہ دن میں 100 بار بولتے تو وہ توبہ میں آتا ہے؟ ہاں توبہ میں آتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے توبہ میں آتا ہے وہ بھی، جی استاد۔ ٹھیک ہے استاد جی جو آپ نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم ایسے توبہ مطلب اللہ سے دعا کرتے کہ میں یہ گناہ واپس نہیں کروں گا، اور پھر ہمیں ہاں شرمندگی جی سے اللہ کی طرف بولنا جی، ہے جب گناہ ہو واپس نہیں جاتے ہیں تو جانا۔ گناہ ہو جانے کے بعد، وہ ٹھیک گناہ ہے ہو جانے استاد۔ کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد
صرف گناہ ہونے کے بعد ہی توبہ نہیں کرتے. توبہ جو ہے ہر وقت انسان کو جو ہے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ٹھیک ہے معافی استاد. مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جو شخص بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے. ابھی سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہر دن جو ہے سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن مغرب سے طلوع کب ہوگا؟ قیامت کے دن. تو قیامت کا دن آنے تک جو ہے جو بھی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے، قیامت تک جو بھی توبہ کریں گے سب کی توبہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کریں گے. جی. اس کے بعد دیکھیے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیع النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیع اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. بے شک اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جو بھی لوگ گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کریں، ان کے گناہوں کو معاف کریں اور ان کے گناہوں کی توبہ کو جو ہے قبول کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو دن میں اپنا ہاتھ کھولتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جو بھی گناہ کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ کر لیں، ان کے گناہوں کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں. ٹھیک ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائیں، یعنی قیامت آ جائیں. تو قیامت آنے تک اللہ تعالیٰ جو ہے دن میں اور رات میں جو ہے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیلاتا ہے تاکہ بندے توبہ کریں تو اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں. توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تیار ہے کہ بندے اگر توبہ کریں گے تو اس کی توبہ قبول کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ المؤمن من رجل فی ارض دویت مہلکت معه راحلته علیها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على صعيده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليه زاده وطعامه وشرابه فله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. تو یہ حدیث جو ہے میں بتایا تھا لاسٹ کلاس میں بھی ہم پڑھے تھے کہ بندہ کیا ہے، ایک بندہ ایسی زمین میں جہاں پانی کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ریگستان کی زمین، ایسی زمین میں جو ہے بندہ جاتا ہے اپنے ساتھ جو ہے کچھ کھانا لے کر اور پانی لے کر تاکہ یہ زندہ رہ سکے. زندہ رہنے کی حد تک جو ہے کچھ کھانا اور سواری لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کھانا پانی وغیرہ سواری پر رکھ کر جو ہے سو جاتا ہے. تو سواری کیا ہے، وہ کھانا پانی لے کر چلے جاتی ہے. اب سواری کھانا پانی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تلاش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے یہ سواری اور کھانا وغیرہ اس کے پاس آ گیا ہے، اس کے سامنے ہے. تو یہ دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا زیادہ خوش ہوگا. جو اس کی سواری اور کھانا وغیرہ گم ہو گیا تھا وہ دوبارہ مل گیا تو کتنا خوش ہوگا. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے. ٹھیک ہے، بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے.
ہم اگر اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مروی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ قبول ہونے پر مبارکبادی دی تھی. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اس وقت فرشتے جو ہے آدم علیہ السلام کو مبارکبادی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے توبہ، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے، جب بھی گناہ ہو جاتا ہے، جب بھی کیا ہے انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو کیا ہے، فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ و استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نفس کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. استاد نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی اصلاح اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں بولیے. استاد جی اپنے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول آپ یہ بتا سکتے ہیں تو؟ جی جب آدم علیہ السلام جو ہے کیا ہے غلطی کر دیتے ہیں، جو ایک درخت کا جو ہے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کیا تھا. ٹھیک ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کیا آدم علیہ السلام کو، اور ایک درخت کا جو ہے پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا، لیکن شیطان ان کو بہکاتا ہے. شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ کیا ہے اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے جنت کا لباس اتر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھیج دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو جب دنیا میں آتے ہیں تو آدم علیہ السلام جو ہے رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اس وقت فرشتے آدم علیہ السلام کو کیا ہے فرشتے آدم علیہ السلام کو مبارکبادی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرشتے کیا ہے آدم علیہ السلام کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے توبہ قبول ہو گئی ہے بول کر. ٹھیک ہے نا. استاد جی مبارکبادی مطلب؟ مبارکبادی یعنی جی کنگریچولیشنس. ہاں کانگریچولیشن دیتے ہیں. جی کانگریچولیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی کنگریچولیشن. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے یہ پہلی چیز ہو گئی نفس کو پاک کرنے کے لیے. میں بتایا تھا کہ نفس کے حقوق، یعنی نفس جب تک جو ہے درست رہتا ہے تو نفس ہمارا ٹھیک رہتا ہے، درست رہتا ہے، تو یہ جو ہے جنت کو جانے کا سبب بنتا. ٹھیک ہے. اگر نفس ہمارا خراب ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تو یہی جو ہے ہمیں جہنم کو لے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، نفس کو جو ہے درست کرنے کی فکر کرنا ہے. تو نفس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم توبہ پڑھے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے نفس کو جو ہے درست رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے. دوسری چیز دیکھیے، دوسری چیز مراقبہ. دوسری چیز جو ہے مراقبہ. تو مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اسی میں بتائیں گے آپ کو. مسلمان اپنی زندگی کے لمحات میں اللہ عز و جل کو پیش نظر رکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہ اس کے ہر عمل پر مطلع ہے، یعنی ہر عمل کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے خفیہ گوشوں پر اس کی نظر ہے اور اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کیا ہے، کیا سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر ہر لمحے جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی دنیا میں کر رہا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیا ہے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہر کام کو، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے چھپ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. اس طرح اسے اللہ عز و جل کے جلال و کمال میں استغراق کی کیفیت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جو ہے کیا ہے
کتنے اچھے صفات والا ہے، کتنی عمدہ صفات والا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کی یاد میں اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کمال اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہم جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہمیں کیا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ اس کی اطاعت و فرما برداری میں فرحت و سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوشی ملتی ہے جب بھی ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرح کا سرور اور خوشی ملتی ہے۔ اس کے جوار و قرب میں رہنا اسے پسند آتا ہے، اللہ کے قریب رہنا، اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکام پر چلنے میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اغیار سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کی طرف ہی منہ جو ہے منہ لے کر جاتا ہے، اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے انسان، اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے منہ موڑ لیتا ہے، دوسروں کی طرف نہیں جاتا انسان، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں انسان کو معلوم ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں مذکور اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہی ہے۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لو، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے، ہر چیز کو جو ہے مانو، ہر چیز کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ٹھیک ہے؟ جی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر دین، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو کہ اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو کہ اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی بولتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے بھی روکتا ہے اس سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر لیتا، تو اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکی کرنے والا اچھا نیک انسان ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے بول کر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ کی طرف چہرہ کر دیتا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ نیکی کے کام بھی کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، یعنی مضبوط دین کو، جو مضبوط دین ہے تو اس دین کا جو ہے فالوور ہو گیا ہے، دین کو جو ہے پکڑ لیا ہے، مضبوط دین کو، ٹھیک ہے؟ جی، اور درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، ہاں بولیے۔ استاد جی آپ نے بتایا تھا کہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف وہ آپ یعنی واپس ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، یعنی اللہ جو بھی بولتا ہے اس کو مان لو، اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دے رہا ہے نیکی کرنے کا تو نیکی کرو، اللہ تعالیٰ برائی سے روک رہا ہے تو اس سے فوری رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ جس کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو کرو، اور جس سے بھی روکتا ہے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، یعنی مضبوط دین کا فالوور ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے جی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ تو اسی کی طرف ابھی اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جان لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے منہ کو کر لو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی بولتا ہے اس کو مانو. تو وہی اسی کی طرف دعوت دیتے ہوئے آیتیں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یقین کرو، جان لو، یقین کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. فحذروا، تو بس اسی سے تم ڈرو. ٹھیک ہے، یعنی مراقبہ کسے بولتے ہیں سمجھ گئے نا؟ پہلے مراقبہ کسے بولتے ہیں یہ سمجھنا ہے آپ. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں جو بھی کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ یقین جو ہے ہمیں رکھنا ہے. جب تک ہمارے اندر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا، ہمیں جو ہے گناہوں سے، برائیوں سے وغیرہ نہیں بچیں گے. گناہوں سے وغیرہ ہر چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو کیا ہے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا ہے، مراقبے کا احساس پیدا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جو بھی کرتے ہیں ہم، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جو ہے جاننے کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے دلوں میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے دل میں ہے، تم دل میں سوچ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی جانتا ہے. فاحذروا، اسی لیے تم کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو. دل میں اگر تم صرف برائی کا ارادہ بھی کرتے ہو، دل میں کرتے ہو، سامنے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، دل میں کر رہے ہو، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اس لیے جو بھی کر رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کے کریں، جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو. جی، اس کے بعد دیکھیے وما تکون فی شأن، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اور تم جس حال میں ہوتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو اور جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس حال میں بھی تم رہتے ہو، چاہے تم قرآن پڑھ رہے ہو یا جو بھی عمل کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم جو ہے اس میں مشغول، جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو، جو کام میں بھی تمہیں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ کر 3 سوالات کرتے ہیں نا، یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا اسلام کسے کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، گویا کہ نہیں، آئیے تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت کرنا ہے کہ عبادت کرتے وقت یہ احساس رہنا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں.
اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، اتنا زیادہ ہم ایمان میں پختہ نہیں ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو، اگر تمہارے اندر یہ یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے اتنا، تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اتنا جو ہے یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ جو ہے تم عبادت کرو. ٹھیک ہے، اس یقین کے ساتھ تم عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سلف صالحین کا یہی طریق کار رہا. جی ہاں بولیے. استاد جی یہ اربعین نووی حدیث میں پہلی حدیث ہے نا جو آپ نے ابھی ہاں بولا؟ جی جی جی، اربعین نووی، ہاں اربعین نووی کی پہلی حدیث ہے. جی، حدیث جبرائیل یہ جو ہے پہلی حدیث اربعین نووی میں ہے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. پہلی حدیث ہے اربعین نووی میں. تو اس کے بعد دیکھیے کہ سلف صالحین کا یہی طریق کار رہا ہے، اور اس طرح انہیں یقین کامل نصیب ہوا اور مقربین کے درجے پر فائز ہوئے. ہمارے جو سلف صالحین ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا. وہ بھی جو ہے اسی طرح یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی جو ہے ان کا بھی عقیدہ تھا. یہی وہ سمجھتے تھے کہ ہر کام، جو بھی کام کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، اللہ کے مقربین، اللہ کے جو ہے قریبی بندوں میں جو ہے ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے، جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کا جو ہے عقیدہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہمارے اندر، یقین پورا یقین آ جاتا ہے، تو ہم کیا ہے، بہت نیک بندے بن جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت نیک بندے بن سکتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے، برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو جی، تو یہ بات دیکھیے، ابھی سلف صالحین میں کچھ کچھ اسلاف کے جو ہے اقوال بیان کر رہے ہیں. کچھ اسلاف کے جو ہے اقوال بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ جو ہے کیسے عقیدہ ہونا ہے، اس بارے میں جو ہے اسلاف کے کچھ اقوال ہیں. تو پہلا قول جو ہے جنید رحمہ اللہ کا. اسلاف میں جو ہے جنید رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ نظر نیچی رکھنے میں کیا چیز معاون بن سکتی ہے. نظر جو ہے نیچی رکھنے میں، نظروں کو نیچے کرنے میں، ٹھیک ہے، کون سی چیز جو ہے کام آ سکتی ہے. یہ جو ہے جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جاننا کہ تجھے دیکھنے والے کی نظر تیری نگاہ سے جو کسی کی طرف اٹھ رہی ہے زیادہ تیز ہے. تمہارا یہ جاننا کہ تجھے دیکھنے والے کی نظر تیری نگاہ سے جو کسی چیز کی طرف اٹھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی جس چیز کی طرف تم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلط چیزوں کی طرف جب تم دیکھ رہے ہو، تو اس سے بھی زیادہ تیز کس کی نظر ہے؟ دیکھنے والے کی نظر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر اس سے بھی زیادہ تیز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تمہیں یہ یقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تم جیسے تم دیکھ رہے ہو کسی چیز کو، تو اس سے بھی زیادہ تیز اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تمہیں یہ یقین ہو جائے گا تو کیا ہے، یہ چیز کس چیز سے معاون ہوگی؟ نظریں نیچی رکھنے میں معاون ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی گناہوں سے نظر جو ہے نیچے رکھنے میں تمہارے لیے معاون ہوگی. یہ جنید رحمہ اللہ نے کہا. پھر اس کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھ کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھو، اس سے جو ہے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھو، اس سے امید قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے ہی امید قائم کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، جو وفا کا مالک ہے، ٹھیک ہے، وفا کا مالک ہے، یعنی وہی جو ہے وفا کرتا ہے، یعنی اگر امید رکھے تو وہی جو ہے آپ کو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، وفاداری کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ہی کیا ہے، ڈرو، جو سزا دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دینے پر قادر ہے، سزا دے سکتا ہے تمہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی سے امید رکھو کیونکہ وہی دینے والا ہے، اور اسی سے ڈرو کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، سزا دینے پر بھی وہی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم کچھ بھی غلطی کرو گے تو وہ سزا دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا۔ اور بھی کچھ اقوال ہیں، انشاءاللہ یہ جو ہے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی جی استاد الحمدللہ۔ جی استاد۔ جی ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ پھر ہم کل کلاس کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آمین اللہ وإياكم، وبرکاتہ استاد، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإياكم، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، ٹھیک، وعلیکم السلام۔